كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة، ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر جس میں اللہ نے توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے بیان فرماتے ہیں کہ تمام احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی روشنی میں بات یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک منظور ہے جب تک اس کو اپنی زندگی کی امید ہے، یعنی مرنے سے پہلے تک بیمار ہے، سخت تکلیف ہے، لیکن ابھی زندگی ہے تو توبہ جو ہے منظور ہے، توبہ مقبول ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ منظور فرماتی ہے، اور اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والا اخلاص سے توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ کرنے والا ریا ہے، شہرت ہے، محض دکھلاوا ہے، یا عادتاً بس لوگوں کی جیسی عادت ہو جاتی ہے میری توبہ یہ ایسے کر رہا ہے. اللہ علم والے. اچھا، اور اتنی بڑی زندگی گناہوں میں گزر جائے اور پھر معاف فرمائے، وہ حکمت والے ہیں. ان کا کوئی حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنا بندے جو ہیں وہ بہت محبوب، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. تو اگر انسان کسی چیز کا سانے ہو مجازی طور پر بھی دنیا میں تو وہ اس کو پیارا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک زمیندار باغ لگاتا ہے تو کیسے اس پہ سر دیتا ہے جانورات. ایک زمیندار کھیت بناتا ہے، ایک آدمی کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی مل لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہے، بھائی میرے خون پسینہ اس میں شامل، میں نے ساری زندگی محنت کر کے یہ چیز تمہارے لیے بنائی ہے. ایک ایک پودے کی ٹہنی پہ بھی جان دیتا ہے. اگر پرندہ بھی بیٹھا ہو تو لڑ رہا ہے، اگر کوئی جانور بھی باغ میں داخل ہو تو لڑ رہا ہے، اگر کوئی آدمی غلط پانی لگا دے تو لڑ رہا ہے. تو جب تم اتنی چیزیں ایک عاجز بندے ہو کے جو چیز پیدا کرتے ہو تمہیں محبوب ہے، وہ خالق حقیقی جو ہے جس نے مخلوق بنائی ہے اس کو مخلوق پیاری نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے محبوب ہیں، اپنے بندے پیارے ہیں. اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا، ان کو بتلا دیا کہ یہ حزب الرحمان ہے اور یہ حزب الشیطان ہے. لیکن بندہ اپنے آپ کو پھر خود جہنم میں ڈالے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، آقا انعامدار پہ فرمایا: انا آخذ بحجزکم، کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے اور میں پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ بھئی جہنم میں نہ گرو، بھئی شرک نہ کرو، بھئی کفر نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، قتل نہ کرو، بری باتوں میں نہ الجھو. میں ایک ایک بات سے تمہیں روک رہا اور میں تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈال. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سارے قرآن مقدس میں مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں اللہ نے جنت کے نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا ہے وہاں تو بطور خاص ذکر نہیں کیا گیا کہ میں نے آپ کو نعمتیں دی اس لیے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. کسی جگہ ذکر آ گیا. لیکن جہاں جہاں کسی بندے کو سزا ملی ہے، کسی کافر کی سزا کا ذکر ہے، اللہ نے ساتھ بیان فرما دیا کہ میرے بندے تمہیں آج جو جہنم مل رہی ہے یہ تمہارا اپنا کیا کرتا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون.
ہم نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. اسی لیے کہیں فرمایا انما کنتم تجزون انما تجزون بما کنتم تعملون، تم کو آج یہ جزا کیوں دی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال ایسے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب نہیں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا. کہیں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتا. کہیں فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے پیغمبر نہ بھیجیں، ہدایت کرنے والے نہ بھیجیں، دعوت دینے والے نہ بھیجیں. لیکن اس کے باوجود جب تم ظلم پہ، شرک پہ، کفر پہ، گناہوں پہ اتنی جم جاؤ کہ گناہوں کو بھی تم فخر کر کے بیان کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے پھر اللہ کی پکڑ بھی آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب بھی آ جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری حکمت ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے، اگر رجوع کر لے، میرے دروازے کی طرف لوٹ آئے تو میں اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو لیکن سچی پکی کھری توبہ. یہ نہیں ہے کہ بس توبہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، نہ، دل سے توبہ کرے. پہلے اپنے گناہوں پہ ندامت کا احساس کریں، پھر ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں اور اس کے بعد نہ کرنے کا عہد کریں اور اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اللہ کی رحمتیں فوراً آ جائیں. اور پھر استغفار پہ کتنے بڑے بڑے اللہ نے انعام رکھے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے جب تم بخشش مانگتے ہو، استغفار کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں بخشش فرمانے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اپنے آسمانوں سے لگاتار بارش برساتے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغ دیتے ہیں، تمہیں چشمے دیتے ہیں کہ صرف بندہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں ایسے آتی ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، اللہ ہمیں نمونے دکھلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض علماء، بعض اللہ کے اولیاء، بعض بہت بڑے عابدین، زاہدین، صالحین لوگ جو ہیں وہ آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں کہ کوئی بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ کی پوری مشینری ان کے تابع ہوتی ہے. ہر بندہ آ رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی جوتی اٹھانے کو بھی فخر کر رہا ہے کہ مجھے جوتے اٹھانے کا موقع تو مل جائے. کیا ورنہ وہ کوئی اوپر سے اترے ہیں، وہ بھی تو بندے ہیں نا. جب وہ اللہ کے دین کا کام کرتی ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا. کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی جناب مٹھیاں بھر رہا ہے، اور کوئی ملک سے ان کے لیے چیزیں لا رہا ہے کہ آدمی کو سوچ ہی نہیں ہوتی، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ نعمتیں مجھے کہاں سے مل رہی. اور دیکھو تو 1 روپے کی آمدنی بھی نہیں، 1 دھیلے کی آمدنی بھی. اچھا، اور لنگر چل رہے ہیں، 400 500 آدمی کھانے کھا رہے ہیں، وہ بھی آ رہا، وہ بھی چل رہا. تو یہ سارا کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو بھائی زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، فضائیں ہوائیں بھی اللہ کی، چرند پرند بھی اللہ کے، یہ ساری نعم تو اللہ کی ہیں، پھر وہ اپنے محبوبوں کو دے دے. باقی یہ بات کہ بھی کافروں کو کیوں ملتی ہے، ایک تو بات یاد رکھیں کہ کافر ہو یا مسلمان، بندہ کس کا؟ بندہ تو اللہ کا ہے، اس کی مخلوق تو ہے. اب آپ کا اسلامی ملک ہو، اس میں کوئی کافر رہتا ہو تو کیا اس کی جگہ آپ نہیں دیں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی جان مال آبرو کا تحفظ نہیں کریں؟ کیا حضور پاک نے خود حکم نہیں دیا کہ بھئی اگر کسی غیر مسلم کی کوئی عبادت گاہ ہے تو مت گراؤ، اگر کوئی کسی کا مندر ہے، گرجا ہے، کوئی بلا ہے، کچھ نہ کہو. بھئی اگر ان کی بھی عبادت کی جگہ ہے، ہم کیوں توہین کریں؟ اسلام نے حکم دیا کہ کوئی تم سے نہ لڑے تو بلا وجہ نہ لڑو. کوئی ان کا پادری ہے، کوئی ان کا راہب ہے، کوئی ان کا بڑا ہے تو اس کو قتل مت کرو، کسی کو جبر مت کرو، اکراہ مت کرو، اس کے بندے ہیں، ان کو بھی نعمتیں ملتی، ان کو بھی دنیا کی نعمتیں ملتی.
اور جب وہ فساد و طغیان میں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع اللہ کریں، اور سب سے بہتر وقت یہ ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو صبح کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، جن کو تہجد نصیب ہو تو الحمدللہ۔ اگر کوئی میرا بھائی میرے جیسا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، چلو نماز کے لیے آ جاتا ہے، تو نماز کے لیے جب آ رہے ہیں نا، اس وقت استغفار پڑھا کریں، کیونکہ سب سے بہتر استغفار کا وقت کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ مومن جو ہیں وہ سحر کے وقت میں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، کہ وہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کی گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، جن کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی، صرف بس صبح کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اگر پورا یاد نہ بھی ہو تو بس استغفر اللہ۔ لیکن پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان پہ استغفر اللہ، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غور کرو، اس لفظ پہ غور کرو کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے۔ جب اس پہ غور کرنا آپ سیکھیں گے تو چند دنوں کے بعد پھر آپ کا دل لگے گا اللہ کے ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں پھر ایک طمانینت، ایک سکون کی کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بتائے بڑے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ میں جب کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ تو میرے دل سے گویا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں، انداد اور مشرک سے برات کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اس بات کر رہا ہوں، اس میں جلالہ ہے، افضل الذکر ہے، اس پہ غور کریں۔ اسی طرح استغفار ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات مبارکہ ہیں۔ بازار میں گزر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو بس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک حدیث مبارک میں ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی 10,000 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور 10,000 نیکیاں لکھ دیتی ہیں۔ اگر ہم 10 دفعہ بھی پڑھ لیں دن میں 1,00,000 گناہ تو ہم بھی نہیں کرتے انشاءاللہ، اللہ بچائے۔ اتنا گناہ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا نا۔ تو آپ بازار میں ابھی تو جائیں گے نا، گھر کہیں سے تو گزریں گے نا، آخر بازار کہیں تو آئے گی، گزرتے گزرتے 2-3 دفعہ پڑھ لیا، آتے آتے 2-3 دفعہ پڑھ لیا، کوئی چکی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو چند کلمات ہیں، لیکن پڑھو دل سے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اللہ قرآن پڑھنا نصیب کرے تو ایک ایک لفظ پہ غور کرو، نہ آئے ترجمہ تمہیں نہ آئے، لیکن لفظ تو صحیح نکلے نا۔ نماز پڑھ رہے ہو تو ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھو یعنی کتنے بڑے سبق مل رہے ہیں کہ عبادت میں کھڑے ہو پھر بھی پناہ پکڑے، اللہ مجھے شیطان مردود کے فتنے سے پناہ میں بچا۔ میں چاہے نماز میں ہوں وہ مجھے اسی نماز میں بھی برباد کر سکتا ہے، ریا پیدا کر دے، اسی نماز کے بارے میں بھی میرے دل میں وسوسے ڈال دے کہ بھائی تم تو ماشاءاللہ بہت بڑے بن گئے ہو بزرگ، بس آدمی کا چوتھے دن گردن ٹوٹ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، پھر بیٹھا بیٹھا خبریں دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، ابھی فلاں ولی سے ملاقات ہوئی، پھر حال یہی ہو جاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ عبادت تو کرنی لیکن استاذ کوئی نہیں، سبق دینے والا کوئی نہیں، پٹری سے اتر گرا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا کرو اللہ ہمیں ذاکرین میں بنائے، اللہ ہمیں غافلین سے بچائے، اللہ ہمیں جاہلین میں نہ لکھے، اللہ ہمیں غافلین میں نہ لکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذاکرین میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ نے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تشریف فرما ہے اور ایک اور ان کے سامنے عالم بیٹھے ہیں، تو حضور بڑی توجہ فرما رہے لیکن میری طرف حضور رخ پھیر لیتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی میرا نام لیتا ہے تو درود لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے۔
تم اگر لکھتے ہو تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہو تو لکھتے نہیں، تو اس لیے تمہیں یہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی معاف، اسی لیے کبھی کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے نا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالی، بس یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لسانوں کا رطب بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو جائے۔ نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، وضو ذکر ہے، عبادت ذکر ہے، طواف ذکر ہے، بس جب ہر وقت دھیان یار کی طرف لگ جائے نا، بس کام بن گیا، بس سمجھ لو کہ میں کامیاب ہوں۔ اور دیکھو دنیا عورتوں کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے، دیکھا نہیں، ہر وقت بیٹھے ہیں فکر، وہی دھن اسی فکر میں ہے کہ جناب پیسے کہاں سے لائیں، اس کا سامان کہاں سے خریدیں، اس کے رہنے کا کیا بدل۔ ایک عورت کے لیے لوگ اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں تو محمد مدنی اور خدا کے لیے بھی دیوانے نہیں ہوتے، پھر تو بدقسمتی ہے نا کہ لوگ عورتوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ملک چھوڑ کے پھر رہے ہیں، بیویاں گھر ہیں، وہ زنا کریں، ڈاکے ماریں، کچھ کریں، ایک لڑکے کے پیچھے گردان، پھر عزت برباد ہے، گھر برباد ہے، بیوی برباد ہے، ماں باپ برباد ہے، کیا ہے، بس یہ ایک لڑکے کے چکر میں حضرت کر رہے ہیں، عاشق ہیں، اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو جب ایک لڑکے سے اتنی محبت ہے، تمہیں اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے، تمہیں اللہ کے ساتھ دل نہیں لگتا؟ مومن کی تو شان یہ تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا جو مومن ہے وہ تو سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جب وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اور جس کو خدا یاد کرے نہ، کبھی تم نے غور کیا ہے نا، آج اگر کوئی کہہ دے نا کہ بھئی آج بادشاہ سلامت آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے خیال میں آدمی اڑنے لگ جائے گا، اچھا میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، ماشاء کیا کہہ رہے تھے، پاگل ہو جائے گا۔ اور جب خدا کسی کو یاد کرے، اور قرآن ہے، کوئی مولوی کی بات تو نہیں نا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں، اور فرمایا تم مجھے بندوں میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، تم تو مجھے گناہ گاروں میں یاد کرو گے نا، میں معصوم نوری مخلوق میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور جس کو پھر اللہ یاد کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب بن جائے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ بندوں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، میرے بندے کے لیے تم بھی بخشش مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے وقت کیا ہے یاد رکھو، سحر سب سے بہتر، کیوں قرآن میں آ گیا نا کہ مومن کون ہے، وبالسحار هم یستغفرون، میرے جو مومن بندے ہیں وہ وقت سحر میں استغفار کرتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہوتا میرے بھائی، کوئی تسبیحاں شذبیاں، کوئی اس کے لیے محنتیں، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی قبرستان میں جاؤ اور پرانی قبر ڈھونڈو اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، پھر تمہارے سامنے اندھیرا ہوگا، بلائیں ڈرائیں گی، خیال رکھنا، تم کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، ابھی 5 منٹ کے بعد بلائیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، دیکھ لو پیری، ابھی کسی کو کھڑا کرو، قبرستان میں بھی نہ کرو، یہاں کھڑا کرو، چکر جو آئے گا تو بلائیں نہیں نظر آئیں گی تو کیا نظر آئے گا بھائی، جب دماغ خراب ہوگا تو بلائیں تو نظر آئیں گی، یہ کچھ نہیں، یہ قرآن حدیث والے وظیفے یاد کرو، گھر سے نہیں کر رہے ہو بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہو، جا رہے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہم صلی اللہ پڑھتے ہو، کوئی بات نہیں، کچھ وضو ٹوٹ گیا، زبان سے پڑھ رہے ہو نا، کوئی ہاتھ تو نہیں لگا رہے ہو، نہیں ہے وضو نہ ہو، یہ شیطان خیال ڈال رہے، چھوڑے یار ابھی تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا تم اللہ کا نام، اصل شیطان کہتا ہے نام چھوڑے کسی طرح جان تو چھوٹے نا میری، یہ جو نام لیتا ہے اور میں ذلیل ہو رہا ہوں، مجھے چھریاں لگ رہی ہیں بلا وجہ کی، تو وہ یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ جی تم تو پلید ہو، اب ناپاک ہو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یار بڑے بے وقوف ہو، پھر درود پڑھے، مانا یہ ہوتا ہے کہ رک جائے، یہ محروم ہو جائے، جب یاد قرآن پڑھنا جائز ہے درود پڑھنا جائز کیوں نہیں؟ ہاتھ لگانا منع ہے قرآن کو بغیر وضو، چھونا منع ہے ناپاک کو، اگر یاد ہے تو پڑھتا رہے، اس لیے کبھی یاد ہو نہ ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، کیوں؟ اللہ نہ کرے موت آ جائے تو کم سے کم زبان پہ کلمہ تو کو پتہ تو نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو،
کہیں لکھا ہوگا الحمدللہ، کہیں لکھا ہوگا اللہ اکبر، کہیں لکھا ہوگا صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میں ایک مدرسے میں گیا، ہمارا یعنی اہل توحید کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم جو وہ علیحدہ مسجد کے کونے میں بیٹھا، میں نے ایک نماز میں بھی دیکھا، دوسری نماز کے بعد بھی دیکھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا چلو طالب ہے بیچارہ، کوئی مطالعہ شطالعہ کر رہا ہوگا، علیحدہ بیٹھا ہوا۔ ایک نماز کے بعد دو نمازیں گزر گئیں تو تین نمازیں گزر گئیں، جب میں نے اس کو بار بار دیکھا، جزاکم اللہ خیر السلام تو میں نے پھر ان مدرسے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بچہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے اصول یہ بنایا ہے کہ ایک طالب العلم روزانہ 24 گھنٹے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے اور اللہ کے ذکر میں مشغول، دوسرے دن دوسرا طالب، تیسرے دن تیسرا طالب، تاکہ 24 گھنٹے جو ہے نا وہ ہمارے مسجد مدرسے میں خالی نہ رہے کہ اللہ کے ذکر میں اعتکاف میں کوئی ایک نہ ایک بندہ بیٹھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ تقسیم کر دیا ہے، ہمیں تکلیف بھی کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا مکی صاحب یہ برکت ایسی ہوئی کہ ہم جو بھیک مانگتے تھے ہماری جان چھوٹ گئی۔ ہم جاتے تھے جی سفیر جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں جی بچے بھوکے مر رہے ہیں، آٹا نہیں، گندم نہیں، پیسہ نہیں، فلاں نہیں۔ اس اللہ کے ذکر کی ایسی برکت ہوئی ہے، ایسی برکت ہوئی ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کے آگے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بابا ہمارا بجٹ سال کا پورا ہو گیا، کسی اور کو دو۔ صرف اللہ کے ذکر کی ایسی برکت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مانگنے سے ہماری جان چھوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ بھئی اللہ کا ذکر ہر وقت۔ میں نے کہا ابھی پھر تم نے تو حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان میں اوقات تقسیم کر دیے تھے کہ بھئی ایک بچہ 2 گھنٹے کے لیے ذکر کرو، اچھا ابھی 2 گھنٹے کے بعد اب تمہاری ڈیوٹی، اب تمہاری ڈیوٹی، اب تمہاری ڈیوٹی، تاکہ 24 گھنٹے داؤد کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے، شکر جو ہے، آپ ذرا اس پہ عمل تو کر دیکھیں کہ کیسے گھروں میں انقلاب آتے ہیں۔ ذرا بیوی کو، بچوں کو، اپنے گھر میں بیٹیوں کو، گھر والوں کو، سب کو ذرا سکھا دیں تو بات کیا ہے، آخر وضو کریں گی ذکر کر، 2 رکعت نماز پڑھیں گی ذکر کر، اور اس کے بعد ایک آیت قرآن شریف کی پڑھ لی، آپ داخل ہوں 2 منٹ میں اللہ کا نام لے لیا تو بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد گھر میں دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں علم والا ہوں، حکمت والا ہوں، میں جاننے والا ہوں، ہر چیز میری حکمت میں ہے۔ وَأَمَّا مَتَاعُكَ الْإِيَاسُ مِنَ الْحَيَاةِ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے بأس، ایک ہوتی ہے یأس۔ بأس کا معنی ہوتا ہے بأساس شدت، سخت تکلیف، لیکن بچنے کی امید ہے۔ ایک ہے ایاس کہ بندہ مایوس ہو گیا کہ اب بچنے کی امید بھی ختم، غرغرے پہ پہنچ گیا، پھر توبہ منظور نہیں ہوتی۔ وَآيَنَ الْمَلَكَ وَخَرَجَتِ الرُّوحُ فِي الْعَلَقِ وَضَاقَ بِهِ الصَّدْرُ وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَغَرْغَرَتِ النَّفْسُ صَائِدَةً فِي الْغَلَاسِمِ فَلَا تَوْبَةَ مَقْبُولَةٌ حِينَئِذٍ وَلَا حِينَ مَنَاصٍ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب آدمی کی امید زندگی سے ٹوٹ جائے اور مرنے والا گویا کہ اللہ کے فرشتے ملک الموت کو دیکھ لے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب روح نکل کے بھی حلق میں آ گئی، سینہ تنگ ہو گیا، حلقوم میں پہنچی ہے نکلنے کے لیے، اب سانس جو ہے وہ اکھڑ رہی ہے اور خرخرا لگ چکا ہے، اس وقت پھر توبہ منظور نہیں ہوتی، اب وقت گزر گیا توبہ کا۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کلمے پڑھنے والے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے توبہ صرف اصل تو گناہوں سے ہے نا، اگر گناہ نہ ہوں تو پھر اللہ درجے بلند کر دے، کیا تھا یاد رکھو۔ دیکھو نا وضو کرتے ہو تو چھوٹے گناہ گر جاتے، اگر گناہ نہ ہوں تو پھر وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں پھر وضو سے نور بڑھتا ہے، پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے درجات بلند فرما دے۔ لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، چلو ہمارے تو گناہ گرے، اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، وہ جب حج پڑھیں گے، وہ جب وضو فرمائیں گے، وہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کے اور درجے بلند ہوتے چلے گئے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، اور میرا بھائی
اگر دل سے نیت کر لو تو مشکل کوئی نہیں. اگر سیدھی طرح نیت، دیکھو نا جی، اب 4 بج کے مثلاً 11-12 منٹ پہ اذان ہو، اگر آپ نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے تو کم از کم آپ جو ہے 4 سے 10 منٹ پہلے تو اٹھیں گے نا. اگر حمام جائیں گے وضو کریں گے ذرا 5 منٹ اور پہلے اٹھ لو. بس اتنی سی بات ہے، کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 5 منٹ پہلے اٹھیں، حمام جائیں، یعنی 4 بجے تک آپ وضو کر کے تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد ہوگی، خلاص، السلام علیکم، آ جاؤ مسجد. اور وہاں سے جب چلو مسجد تک آتے آتے استغفار کرتے رہو، 40-50-100 دفعہ تو کر لو گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار فرماتے، ایک مجلس میں حضور 100 دفعہ استغفار فرماتے. اور زیادہ محنت نہ کریں آپ، بس اتنا کہ نماز کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، صرف 5 یا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں آپ، بس. یعنی اللہ کی رحمت مانگنے کے لیے آپ 10 منٹ کی قربانی تو کریں. 10 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت ہی تہجد ہو گئی. کوئی ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت پڑھیں، اللہ توفیق دے تو 8 پڑھ لیں، نہیں تو 2 رکعت ہی پڑھ لیں، وہی 2 رکعت ہی کافی ہے. اور اس کے بعد جناب مسجد کے لیے نکل پڑیں، چلتے آئے پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مسجد آتے تک انشاءاللہ تمہارا تو 100 سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اب مسجد میں آ گئے، نماز پڑھی، ٹھیک ہے، نوکر ہو، ملازم ہو، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اشراق کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، بس نماز پڑھیں، جائیں اپنے گھر، جا کے اپنا واپسی گھر تک پڑھتے جاؤ. گھر میں جا کے ناشتہ کریں، تیار ہوں، بچوں کو اٹھائیں، وہ اسکول جائیں، آپ جائیں اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی بات نہیں. پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے، اگر وضو کر کے مسجد تک تو جائیں گے، 2 قدم 10 قدم 20 قدم تو آخر مسجد ہوتی ہے، اتنی دیر میں پڑھ. نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اتنی دیر میں پڑھ لیا، جب تک ڈیوٹی پہ پہنچے پھر ڈیوٹی کر. اور ڈیوٹی میں بھی یہ نیت کر رہے ہیں کہ میرا اللہ، میں عاجز بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، میں اتنی تنخواہ لیتا ہوں، مجھے توفیق دے کہ میں حلال کھاؤں، میں اپنے مالک کا حق ادا کروں. وہی ڈیوٹی تمہاری عبادت بن گئی. ڈیوٹی بھی کر رہے ہو، تنخواہ بھی لے رہے ہو، مذہبی عبادت کا لے رہے ہو. اچھا ابھی ڈیوٹی میں کام نہیں ہے، بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہیں قرآن شریف کھول لیا، آپ پڑھتے، کوئی مشکل نہیں، ڈیوٹی بھی کرے، کیونکہ کام جو کوئی نہیں. بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا، آفس میں بیٹھنا ہے، کام نہیں ہوتا، فارغ بیٹھا ہے آدمی، اللہ کے ذکر، قرآن شریف رکھا ہے، کھول کے بیٹھ گئے. کوئی حدیث کی کتاب رکھی ہے، کھول کے بیٹھ گئے. کوئی تفسیر کا کتاب رکھی ہے، کھول کے بیٹھ گیا، 2-4 صفحے دیکھ لیے، سبحان اللہ. یہ مشکل کوئی نہیں، ذرا بس عادت بنانی پڑے. اب دیکھو نا، تم کو ذرا موقع ملے تو گانا تک سننے میں کتنی دیر کرتے ہو. گاڑی جو چل رہی ہو پھر بھی گانا چل رہا ہوتا ہے، تاکہ موت جو آئے نا تو کسی گانے پہ بول پہ آئے. گاڑی میں جا رہے ہیں، موت ہے، سواری پہ جا رہے ہیں، پتہ ہے کیا ہوگا. یعنی آدمی اڑ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ بس 1 سیکنڈ کی غلطی میں ہم کہاں چلے جائیں گے. اور ایمان سے کہیں کہ جب روح نکل رہی ہے اور آخری وقت میں گانے کے بول ہوں، پھر اگلی منزل کا تو سمجھ لو کہ آگے فرشتے انشاءاللہ، فکر نہ کرو، تیار کھڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. دعا کرو، بس دل سے دعا کیا کرو، دعا سے بڑی شے کوئی نہیں. ایک بات یاد رکھو، دعا کیا کرو، اللہ ہر مسلمان کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہر مسلمان کے گھروں پہ، بچوں پہ، اہل و عیال پہ رحم فرما، اور ان کے دلوں کو تو مقلب القلوب ہے، تو ہدایت کی طرف پھیر سکتا ہے. ہماری تقریریں کیا کر سکتے؟ ہماری تقریروں کے فائدے ہوتے تو ہمارے اپنے گھر، اپنی برادریاں نا ٹھیک ہو جائے. ہمارے اپنے تو پھر کوئی بندہ بھی خراب نہ ہوتا. اصل مقلب القلوب اسی کی ذات ہے، وہ جب پھیرے تو پھیرتے اور نہ پھیرے تو نہ پھیرے. اس لیے فرماتی ہیں وقال اللہ تبارک و تعالی ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. جب موت آئے تو اب کہیں کہ توبہ، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. ولہذا کما قال تعالی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ. جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، اللہ کا عذاب آ گیا، اب کہتی ہیں کہ ہم ایمان لائے. اب ایمان کیا فائدہ دے. وَكَمَا حَكَمَ تَعَالَى بِعَدْمِ تَوْبَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ إِذَا عَايَنُوا الشَّمْسَ طَالِعَةً مِّن مَغْرِبِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. اور اسی طرح میرے اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جب کچھ نشانیاں ایسی آ جائیں گی
جن میں ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکل آئے، اس وقت بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم نے رات کو توبہ نہیں کی، رات ہماری غفلت میں گزر گئی، وی سی آر اور فلموں میں گزر گئی، صبح اٹھے اور سورج ادھر نکل آیا تو کیا کریں گے؟ پھر اس وقت نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ایمان قبول ہوگی۔ ایک تو سب سے بڑی علامت یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ساری کائنات میں ہر مخلوق کو نظر آ رہا ہے۔ مغرب سے کیوں نکلے گا؟ انہوں نے اس میں ایک حکمت بھی لکھی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب اپنے بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا تھا اللہ کی توحید پہ، تو اس نے پوچھا تھا، جس کو قرآن نے لکھی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، جب جھگڑا ہوا، مناظرہ ہوا، جہاں اور دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میرا مولا، میرا رب، میرا الہ، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتی ہیں، تم مغرب سے نکالو۔ اب کیا کرے کافر؟ کہاں سے جائے؟ سورج کو پکڑے جائے، قریب خود نہ جل کے مر جائے۔ تو اب جناب عقل بھی آ گئی، ٹھکانہ بھی لگ گیا، دلیل بھی نہ بن سکی۔ تو اس لیے علماء کہتی ہیں کہ چونکہ نظام تو یہ تھا کہ مشرق سے نکلے، مغرب کی جانب غروب ہو، لیکن کوئی جاہل یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھی نمرود تو مغرب سے نہ نکال سکا سورج کو، چلو ابراہیم کا خدا نکال دے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک وقت ایسا بھی رکھ دیا کہ سورج کو مغرب سے نکالیں گے، کہ اللہ تو قادر ہیں، وہ چاہے تو اس کو یوں چلائیں، وہ چاہے تو اس کو یوں چلائیں، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ہے۔ اس لیے قیامت کے علامات سے پہلے باقی علامات جہاں ہیں، وہاں سب سے بڑی نشانی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے طلوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس سے پہلے ایمان اور توبہ کی توفیق دے۔ اس لیے فرما دیوں میں آتی بعض آیات ربک، جب بعض نشانیاں تیرے رب کی آ جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، جو آدمی پہلے ایمان نہیں لے آئے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور جنہوں نے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کی اب جناب توبہ کریں تو اب ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وقولہ تبارک و تعالی والذین یموتون وهم کفار، یعنی ان الکافر اذا مات على کفره وشرکه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدیہ ولو بملء الارض۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ موت کے آخر غرغرے تک کفر کی حالت میں پہنچے، شرک کی حالت میں پہنچے، اب اگر ایمان لائیں تو قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو کفر پہ، جو شرک پہ مر گئے، موت بھی ان کی شرک اور کفر پہ آ گئی، اب ان کے لیے بھی کوئی قیامت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ لاکھ حسرت کریں، لاکھ روئیں، لاکھ ندامت کا اظہار کریں، لاکھ معافی مانگیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے قرآن پاک کہتے ہیں، قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو جب لے جا رہے ہوں گے جہنم میں، ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز آج تمہیں چلا کے لے جا رہی ہے جہنم کی طرف؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں، ہم مومن کے ساتھ نہ ملے، نمازیں نہ پڑھی، آج جہنم جا رہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ ہم نے عبادت بدنی کی، نہ عبادت مالی کی، نہ کسی مسکین پہ رحم کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہر باطل میں ڈوبنے والے کے ساتھ ڈوبے رہے۔ اس نے کہا چھوڑو یار، کہاں خدا، کہاں نبی، کہاں قیامت، یہ تو مولویوں نے بنا رکھے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، بابا کدھر ہے قیامت، قیامت کدھر ہے جہنم، کہاں ہیں فرشتے، یہ سب مولویوں نے ہمارے ڈرانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں ایسے، تو ہم بھی لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اور ہم تکذیب کرتے تھے کہ کوئی جزا کا دن نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں، اور جب یہ اسی پہ ہم جمے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی۔
اب اس کے بعد حسرت کہیں گے مولا مہربانی فرما فلو ان لنا کرتن، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم ایمان لائیں گے، ہم ایسا کریں گے، لیکن کیا فائدہ ہو؟ کبھی کبھی تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، ہمیں تیری قسم ہے ہمارے رب، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، ہم تو بالکل سیدھے مسلمان تھے، ہم کہاں مشرک؟ یہ تو کبھی کبھی قبر پہ جھکتے تھے، شرک ورک ہم نے نہیں کیا۔ یہ تو کبھی بس وہ جنت کی کھڑکی تھی، دروازہ تھا بہشتی، اس میں گزرنے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی۔ اگلے دن اخبار میں تھا کہ وہاں لوگ جنت کے دروازے میں گزرنے کے لیے پتہ نہیں مر گئے، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، لاٹھی چلی، کیا کیا ہوا۔ انا للہ و انا، ایک بزرگ تھے وہ تو خیر اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ اب ان کی مزار پہ انہوں نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے بہشتی دروازہ۔ اچھا وہ کھلتا بھی محرم میں ہے، کیونکہ اصل میں مشکل یہ ہے نا کہ یہ بدعت والے اور یہ ملنگ برادری یہ قریب قریب کام ہے، اس لیے ایک دفعہ ایک بدعتیوں کا مولوی تھا تو اس نے چیلنج کیا شیعہ کو مناظرے کے لیے، مولوی اسماعیل تھا مناظر شیعہ کا، اس کو چیلنج کیا کہ بھائی مناظرہ کرو۔ خیر جناب مناظرے کا ٹائم طے ہو گیا، جب مناظرے کا وقت آیا تو آمنے سامنے جب ہوئے تو شیعہ مولوی جو تھا انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کیوں تشریف لے آئے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں اہل سنت والجماعت نے کہا اہل سنت والجماعت کو چھوڑو، آپ کا تو ہمارا معاملہ ہے قریب قریب، ہم حضرت حسین کے روزے کو پوجتے ہیں، تم داتا صاحب کے روزے کو پوجتے ہیں، تمہارا ہمارا فرق کیا ہے؟ ہم زلزل اور جناب ذوالجناح اور علم کو پوجتے ہیں، تم بھی باقاعدہ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کے جلوس نکال کے وہی ہمارے والا کام تو کرتے ہو آپ، اور ہم تو ایک ہیں۔ میرے ساتھ مناظرہ کرے تو کوئی معاہد کرے، کوئی دیوبندی کرے، کوئی علم والا کرے، تم کہاں سے آ گئے میرے مناظرے پر؟ تمہاری ہماری تو برادری ہے بھائی، تمہارا ہمارا تو کام ایک ہے، ہم بھی تعزیے پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تم قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے، ہم بھی محرم میں سبیلیں لگاتے ہیں، تم بھی قبروں پہ دیگیں تقسیم کرتے ہو، تمہارا ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں، بنیاد ایک ہے آپ کی ہماری، آپ کا ہمارا مسئلہ ایک ہے، آپس میں ہم بھائی ہیں، ہم کیوں لڑیں؟ تو ہمارا جھگڑا تو ہے مولویوں سے جو توحید والے ہیں، وہ ہمارے خلاف ہیں کہ ہر کام میں جھگڑا۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے کام جو ہے نا جی، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بہشت کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ محرم میں، کیوں بھی دونوں راضی ہو جائے نا، کربلا بھی محرم میں، حضرت حسین کے لیے بھی تو محرم میں دروازہ کھلا نہیں، تو ان کا دروازہ بھی محرم میں کھلتا ہے تاکہ وہ بھی راضی اور یہ بھی راضی، کیونکہ اصل بات تو بزنس کی ہے، کاروبار کی ہے کہ جو بھی اب دیکھو نا جی 2 لاکھ آدمی دروازے سے گزرے، 1 روپیہ بھی دے تو پیر کا 2 لاکھ تو ہے نا سال کا، 1 روپیہ بھی صرف نظر چڑھائے، 1 روپیہ زیادہ نہیں۔ اچھا اب جناب بعض مزارات میں ایسا ہوا کہ حکومت نے اوقاف کے قبضے میں لے لی، وہاں اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ گئے اور صندوقیں لگ گئیں اور تالے لگ گئے، بھی جو بھی خیرات ڈالے اس میں ڈالے، تو اب جو سجادہ نشین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کمائی شمائی تو گئی۔ اچھا وہ تو اب سرکاری لوگ لے جاتے ہیں، اہلکار وہ کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بتایا مجھے بڑے قریبی بعض میرے دوست بھی ہیں نا انہوں نے کہا جی پھر ہم نے یہ انتظام کیا کہ وہاں مسجد تھی نا تو نیچے کمرے بنا کے اوپر سے مزار کے قریب ہم نے جگہ رکھی کہ تم پیسے یہاں ڈالے کرو سیدھے نیچے پہنچیں گے، نیچے ہمارا آدمی بیٹھا ہوگا، اس صندوق میں نہ ڈالا کرو، اور ادھر ظاہر بھی نہ پڑے رہیں کہ وہ اٹھا لیں گے، لہذا بس اوپر سے پیسہ ڈالا تو سیدھے نیچے بیٹھا ہے بسم اللہ کر کے انتظار کہ قبر کی کمائی کب آ رہی۔ جو لوگ ایمان سے کہو اپنے ماں باپ کی قبریں بیچ ڈالیں، وہ آپ کے ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اس لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہے ہمارا ان سے، اور دعا کرو اولیاء اللہ کی مزارات کو اللہ شرک سے بچائے، اللہ بدعات سے بچائے، یہ پھولوں کی چادریں، یہ دیگیں، یہ طواف، اور جناب تم یہاں کعبہ شریف کو غسل دیتے ہو کہ نہیں؟ ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا 50 من عرق گلاب سے غسل دیا ہے قبر کو، قبر شریف کو 50 من جو ہے عرق گلاب، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ۔
نہ ایمان سے کہو اب کعبے کا مقابلہ ہوا نہیں ہوا. ٹھنڈے دل سے سوچو، ناراض نہ ہوں، فیصلے گھر میں کریں. آپ سچی بات سوچیں. آپ حج میں آتے ہیں، قربانیاں مینا میں جا کے اللہ کے نام پہ آپ بکری ذبح کرتے ہیں، قربانی کی بھی، تمتع کی بھی، قران کی بھی. کوئی جرمانہ بڑھ گیا تو حرم میں دم کی بھی. تو جیسے اللہ کے نام پہ وہاں قربانی ہوتی ہے، اسی طرح ایمان سے کہیں قبروں پہ جا کے دمبے بکرے ذبح ہوتے ہیں. نہیں، اسی طرح وہاں دیگیں پک کے تقسیم ہوتی ہیں. جی لنگر چل رہا ہے، جی لنگر چل رہا ہے تو غریبوں مسکینوں فقیروں کے لیے کوئی ایک جگہ مقرر کر دو. ضروری ہے کہ مزار کے اوپر لنگر چلے؟ کیا ہے بھی حضرت کا لنگر؟ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے. نہ 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 حضرت کا لنگر. میں ابھی 2 دن گزرے ہیں، ابھی طواف کر رہا تھا، میرے آگے ایک حضرت گزرے تھے، ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی. تو اس کو پتہ نہیں کوئی ٹھوکر لگی تو اسے فوراً کہا یا گنج بخش. کعبے میں بھی غیر اللہ کو پکار رہا. پتہ نہیں مجھے جلانے کے لیے کہا، اللہ عالم. بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی طرح جلیں گے. ٹھیک ہے، ہم شرک سے جلتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں. سیدھی سی بات. یہی تو ایمان کی علامت ہے. یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ آدمی جب شرک سنے تو جلے، توحید سنے تو ٹھینا ٹھنڈا. اب داڑھی موجود ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے، وہاں بھی یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ، یا حسبنا اللہ، یا الحمدللہ، یا سبحان، یا گنج بخش. میں نے کہا ابھی اس سے بڑا مشرک آج ابو جہل بھی ہوتا نا، وہ بھاگ جاتا. وہ بھی طواف کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں پکارتا. وہ بھی ملتزم پہ کھڑا ہے. عبد المطلب کہتا ہے مولا ہاتھیوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، تیرا گھر ہے، تو حفاظت کر. عبد المطلب یہ کہے اور ہمارا مسلمان داڑھی مبارک، سر پہ پگڑی، یا گنج بخش، یا علی، یا حسین. طواف کرتے ہوئے دیکھو ان کو، یہ روافض جو ہے نا جی، حضرت حسین کا جہاں مزار آئے گا نا یہ ٹیڑھے ہو جائیں گے کہ ادھر پشت نہ ہو، کعبے کو ہوتی ہے تو ہو جائے. آپ دیکھیں طواف میں ذرا چیک کریں. اور جو ان کا آدمی ہوگا نماز پڑھے گا، جب امام سلام پھرے گا پھر کھڑے ہو جائیں گے، اپنی نماز پھر پڑھیں گے، دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ورنہ نماز ان کی نہیں ہوتی پھر شروع کر. انا للہ و انا الیہ. بس دعا کیا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت، سب کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، کسی کے لیے بد دعا نہیں، ہدایت کی دعا کرو. اب جناب فرماتے ہیں کہ جب وہ مر جائے کفر میں پھر توبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ولا يقبل منه فدیۃ ولو بملء الارض. اب اگر وہ قیامت میں یعنی ہوگا تو اس کے پلے کچھ نہیں. یہ ایک مثال ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی سونا آ جائے، دولت آ جائے کہ پوری زمین بھر کے دے کے مجھے عذاب سے چھٹکارا ملے، پھر بھی چھٹکارا نہیں ملے گا. قال ابن عباس ابو العالیہ الربیع ابن انس والذین یموتون وهم کفار قالوا نزلت فی آل الشرک. وقال الامام احمد حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني ابي مقول ان عمر بن عيم حدثه ان ابا ذر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول توبة عبده ويغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتی ہیں، اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہیں جب تک کہ وہ حجاب نہ آ جائے درمیان میں جس کے بعد مغفرت نہیں. انہوں نے پوچھا وہ حجاب کیا ہے، وہ پردہ کیا ہے جو مغفرت کو روکنے والا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ایک بندہ اس حالت میں مر گیا کہ مشرک تھا تو پھر بخشش نہیں ہوگی، کافر تھا تو پھر بخشش نہیں ہوگی. اگر وہ قبر پرست تھا، قبروں پہ سجدے کرتا تھا، اسی حالت میں مر گیا تو پھر بخشش نہیں ہوگی. الا وہ توبہ کر لے شرک سے، الا وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے. ولہذا قال اللہ تعالی اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما ای موجعا شدیدا مقیما. اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے عذاب علیمن، دردناک، اور ایسا عذاب جو ہمیشہ ہوگا، جو دائمی ہوگا، اور ایسا عذاب جو دردناک ہوگا، اور وہ اس عذاب سے کبھی چھٹکارا بھی نہیں پائیں گے، اس عذاب سے کبھی نکلیں گے بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ اگر موت شرک پہ آ گئی، کفر پہ آ گئی، تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی شرک سے بچائے۔ اگر کہتا ہے جی کہ طواف زیارت ایک آدمی نے 13 ذی الحج کو کیا ہے، مکے میں رہنے والا ہے، رہنے والا ہو بھائی یا نہ رہنے والا ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 ذی الحج کو اگر سورج غروب ہو جائے اس کے بعد طواف زیارت کرے تو دم ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک 13 تک بھی جائز ہے، اس کے بعد ان کے نزدیک بھی دم ہے۔ یہ نہیں کہ مکے والے مہینے میں جب کریں، اصل میں لوگ سمجھتے نہیں، صفا مروہ جو ہے نہ کرے تو وہ پورے مہینے میں جب چاہے کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن طواف زیارت کا وقت ہے۔ یہ تو نہیں اب مکے والے جو ہیں وہ 9 کو عرفات نہ جائیں اور باہر والے 9 کو جائیں، کیونکہ یہ مکے والا ہے سارے مہینے میں کبھی چلا جائے گا، یہ مکے والا ہے تو لہذا کنکریاں مارنے کے لیے محرم میں چلا جائے گا۔ یہ کوئی بات نہیں، مکے والا ہو جس جگہ والا ہو، حج کے احکام سب کے لیے برابر ہے۔ بعض چیزوں میں فرق ہوتا ہے کہ مکے والے کے لیے طواف وداع نہیں ہے، کیونکہ وہ باہر تو نہیں جا رہا کہ اب طواف وداع کرے، وہ تو مکے میں رہ رہا ہے۔ اسی طرح جو میقات کے اندر رہتے ہیں جیسے جدے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی طواف وداع نہیں، اور جو میقات کے باہر والے لوگ ہیں چاہے مدینہ منورہ ہے، طائف ہے اور ملک ہیں، ان کے لیے طواف وداع واجب ہے، ورنہ باقی احکام میں کوئی فرق نہیں ہوتا حج میں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے مینا میں 2 راتیں تو گزاری ہیں لیکن 1 رات میں نہیں گزار سکا، میری کوئی مجبوری تھی، تو دم نہیں پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ثواب سے تو معروم ہوا ہے، کیونکہ حضور پاک نے باقاعدہ 8 تاریخ کو پہنچے، 9 کی رات بھی آپ نے وہیں گزاری، پھر 10 کو بھی واپس مینا تشریف لے آئے، تو اس لیے اس نے ثواب میں تو کمی ہو گئی، لیکن وہ مجبور تھا، مجبوری تھی، نہیں گزارا تو دم یا جرمانہ کوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر آدمی کسی عالم سے مسئلہ لے سکتا ہے، وہ عالم بھی تو پھر کسی سے لے گا۔ بات یہ نہیں ہوتی، سوال یہ نہیں پیدا ہوتا میرے بھائی، سوال یہ ہے کہ آخر علماء جو ہیں حضور کے زمانے میں بھی ہر صحابی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، کیوں؟ حضور پاک کے زمانے میں بھی مسئلہ بتلانے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے چند صحابہ تھے، خلفائے راشدین، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ اسی طرح حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، یہ بڑے بڑے لوگ۔ یہ تو نہیں کہ حضور کا 1,24,000 صحابی سارے کے سارے جو چاہتے تھے بتا دیتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ قرآن کا مسئلہ ہو تو لوگ حضرت ابن عباس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو لوگ عبداللہ ابن مسعود کی بات، یعنی بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ بھئی ان سے جا کے پوچھو وہ کیا کہتے، اس میں آخر کوئی حکمت تھی۔ تو اسی لیے ائمہ محدثین آئے، ائمہ فقہا آئے، ان کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب تھا، ان کا حضور کے فرمان کو سمجھنا ہم سے کروڑ درجہ زیادہ بہتر تھا، ان کا تقویٰ زیادہ تھا، ان کی نیکی زیادہ تھی، ان کا زمانہ میرے مدنی کے زیادہ قریب تھا۔ جتنا جتنا زمانہ حضور کے قریب ہو اتنا خیر اور بہتری ہو، اور جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا شر ہو۔ ایک سی بات ہے، باقی کسی کی سمجھ میں آئے الحمدللہ، نہ آئے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی دم وغیرہ کا گوشت خریدے، بالکل نہ خریدے، دم تو تقسیم کرنے کے لیے، فقراء کو بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ہاں غریب کو مل گئی، وہ غریب کسی کو جا کے بیچے تو اس کی مرضی ہے، یہ تو نہیں کہ تم ایک بکری دم دو اور ساتھ بیچنی شروع کر دو۔ کہتے ہیں جو لوگ مجزرہ میں بیچتے ہیں، بھائی وہ دم کا گوشت تو نہیں بیچتے، عقل کرو نا، بکری بیچتے ہیں نا، بکری کیوں نہ بیچیں؟ بیچیں گے تو ہم بکری خریدیں گے، قربانی کریں گے، ورنہ چوری کریں گے۔ کوئی عقل کرو، کوئی مسئلے کو سمجھو۔ ایک ہے دم کا گوشت بیچنا،
کہ میرے اوپر دم آ گئی، میں نے بکری ذبح کی، اب گوشت بیچ دوں تو دم ادا نہیں ہوگا، یہ فقراء کو دینا ہوگا۔ ایک ہے کہ آدمی بکریاں لے آیا 100 200 1000 2000 کے بھی بکری بیچوں گا، نفع کماؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے کہ جب وہ بکریاں لائے گا ان کے جہازوں کے کرائے، پھر ان کے گھاس، ان کے لیے باڑا، ان کی نگرانی، حفاظت، یہ ساری جو کرے گا تو نفع نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ تو جانور بیچیں گے تو ہم خریدیں گے نا، بیچیں گے نہیں تو ہم خریدیں گے کہاں سے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لے آئیں اور آپ کو مفت دے دیں گے، جاؤ قربانی کرو؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پیسے نہ لگیں کسی طرح۔ اللہ کے بندے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کتنا مہینے آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے جہاز آتے ہیں، پھر اس مال کو اتارا جاتا ہے، پھر اس مال کے لیے بڑے بڑے ان کو رکھنے کی جگہ چاہیے، پھر ان کے لیے چارہ، گھاس، پانی، نوکر، حفاظت، پھر ان کا سنبھالنا کہ اس دن جو عالم ہوتا ہے کنویں سے کنواں چل رہا ہے بکرا اس کا تو لے ہو جاتا ہے، اگر اس کے 10 بکرے بھی اوپر نیچے ہو گئے تو نفع تو گھر آ گیا اس کو۔ اور کئی حاجی کہتے ہیں ہم نے بکرا دیا پتہ نہیں کوئی دوسرا لے گیا، ہمارے وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا مسلمان کلمہ پڑھنے والے، حاجی صاحب ہمیں دے دو ہم ابھی ذبح کر دیں گے، فکر نہ کریں آپ، ہو گیا اور پھر بھیج دیا۔ ایسے بھی ایمان والے موجود کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے اس دفعہ ایک آدمی نے خود بتایا، اس نے کہا میں نے دیکھا 7 اونٹ تھے ایک جگہ کھڑے تھے، سارا دن میں دیکھتا رہا اسی کا سودا ہوتا رہا، پارٹی آئے وہ بک جائے، اچھا جی آپ جائیں سبحان اللہ قربانی قبول ربنا تقبل منا، وہ چلے جائیں پھر اور پارٹی آ جائے اس کو بیچ دیں۔ ان کا وہی میں دیکھتا رہا شام تک وہی 7 بکتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ پاک رحمت کرے، ہمارا حال بھی تو پتلا ہو گیا۔ اچھا اب ٹھنڈے دل سے بیٹھے ہیں، آپ نے کتنے حاجیوں کو لبیک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں، ٹھنڈے دل سے آپ حج پہ گئے تھے، مجھے بتائیں ایمان سے، چلو آپ نے کتنے دفعہ یہاں 3 دن میں لبیک پڑھا ہے؟ وہ ختم ہو گئی، اب ایک رواج ہے احرام باندھ لیا، اس کے بعد جناب چھتری پکڑ لی، ماشاءاللہ بپسی کولاب کالا کولا بس چل رہا ہے، حج ہو رہا ہے، کہہ دو لبیک لبیک اللہم لبیک، بس یار بس کر، پتہ ہے اللہ میاں کو آئے ہوئے ہیں ہم۔ چلو آپ ٹھنڈے دل سے خود سوچ لیں، آپ جس کیمپ میں تھے کتنے آدمیوں کو آپ نے دیکھا لبیک پڑھ رہے تھے؟ کوئی دعا مانگنے والا کھڑا ہو گیا، کوئی مولوی کھڑا ہو گیا غریب بیچارہ، اس نے کہا اچھا بھی پڑھو بھائی، اچھا بھی پڑھو بھائی، اچھا بھی پڑھو بھائی، زور سے پڑھا ہے، وہ ختم ہوا تو ختم۔ پھر بیٹھ گئے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانے پہ لڑ رہا ہے، کوئی فروٹ لا رہا ہے، کوئی برف لا رہا ہے، کوئی شربتیں بن رہی ہیں، حاجی۔ تو اس لیے پھر بکریاں بیچنے والے بھی ہمیں ایسے ملیں گے نا، جو 7 اونٹ سارے دن میں بیچتے رہیں گے، جیسے ہم حاجی ویسے قربانی۔ ایک دوست نے خواب دیکھا